جی تو آپ دیکھیے آج کی تمرین ہے آپ کی مندرجہ ذیل الفاظ میں موضوع مہمل مفرد اسم فعل اور حرف کی شناخت اور وجہ شناخت بیان کریں۔ ٹھیک ہے، یعنی آپ کو اس میں یہ بتانا ہے کہ نیچے جو الفاظ دیے گئے ہیں اس میں موضوع کون ہے، موضوع کون ہے اور مہمل کون ہے۔ ٹھیک ہے، اور مفرد ہے یا نہیں، مفرد کو پہچاننا ہے۔ پھر مفرد کی 3 قسم اسم فعل اور حرف میں سے کون ہے، اور جو بھی بتانی ہے یہ بتانی ہے کہ یہ کس وجہ سے ہے۔ سمجھ گئے؟ دیکھیے گا، جیسے میں تھوڑا سا بتاتا ہوں ایک بار۔ السماء، سب سے پہلے کیا پوچھا گیا؟ موضوع اور مہمل۔ تو ہم کہیں گے کہ موضوع اور مہمل میں سے یہ موضوع ہے۔ کیا بولیں گے؟ ساتھ ساتھ بولیے، جلدی جلدی بولیے، زور سے بولیے۔ لفظ موضوع، لفظ کی 2 قسم، لفظ کی 2 قسم موضوع اور مہمل میں سے یہ موضوع ہے۔ کیا بولیں گے؟ لفظ کی 2 قسمیں موضوع اور مہمل میں سے موضوع ہے کیونکہ یہ معنی دار ہے، یعنی اس کا معنی ہے۔ السماء کا معنی کیا ہے؟ آسمان۔ آسمان ایک معنوی چیز ہے، ایک دیکھنے والی چیز ہے، ایک مطلب والی چیز ہے، بیکار چیز نہیں ہے کہ نہیں؟ تو السماء یہ موضوع ہے، مہمل نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اور اس کے بعد کیا پوچھا گیا؟ مفرد ہے یا نہیں؟ تو مفرد ہے کیونکہ یہ اکیلا ہے۔ ٹھیک ہے، سب کے ساتھ کیونکہ لگانا ہے۔ مفرد ہے، وجہ کیا ہے کہ یہ اکیلا ہے، مفرد اکیلا ہوتا ہے۔ پھر آگے کیا ہے؟ اسم فعل اور حرف کو پہچاننا ہے، شناخت مانے پہچان۔ ٹھیک ہے، تو اسم فعل اور حرف میں سے یہ اسم ہے، تو یہ شناخت ہو گیا، اسم فعل اور حرف میں سے اسم ہے۔ اور وجہ شناخت یعنی کس وجہ سے اس کو اسم کہہ رہے ہیں، کس طرح ہم نے پہچانا؟ اس طرح پہچانا کہ اسم کی تعریف کیا کی گئی تھی؟ جو اپنا معنی خود بتائے اور اس میں کوئی زمانہ نہ پایا جائے۔ تو السماء دیکھیے اپنا معنی خود بتا رہا ہے، اس کے ساتھ کوئی چیز ملائیں گے، فعل اور حرف کے ملائیں گے تو بھی پتہ چلے گا، نہیں ملائیں گے تو بھی پتہ چلے گا۔ کیا پتہ چلا؟ کہ السماء اپنا معنی خود بتا رہا ہے، اس کے ساتھ فعل اور حرف کے ملانے کی ضرورت نہیں ہے۔ السماء کے معنی آسمان، یہ آسمان تو خود ہی پتہ چل رہا ہے نا، السماء کہنے سے ہی۔ اس کے ساتھ کوئی بات نہیں ملائیں گے تب بھی تو پتہ چلے گا کہ السماء کا کیا معنی ہے۔ آسمان ہے، آسمان جو اوپر ہے، جو زمین سے اوپر ہے، جو ہر چیز سے اوپر ہے، یہ آسمان ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ پہچان ہو گیا کہ اسم فعل حرف میں سے کیا ہے؟ اسم ہے کیونکہ اپنا معنی خود بتا رہا ہے اور اس میں کوئی زمانہ نہیں پایا جا رہا ہے، کوئی زمانہ نہیں پایا جا رہا، تو یہ ہو گیا اسم۔ تو ہم نے آپ کو یہ بھی بتا دیا کہ موضوع مہمل میں سے کیا ہے اور مفرد ہے، یعنی یہ بھی ہو گیا۔ اسم فعل حرف میں سے کون ہے، یہ بھی ہو گیا، اور اس کے بعد وجہ شناخت یعنی کس وجہ سے پہچانے وہ بھی بتا دیا گیا السماء میں۔ سب کو ایک ایک بار بتا رہا ہوں، آپ دھیان سے سنتے رہیں اور ساتھ میں ریپیٹ میرے ساتھ دہراتے بھی رہیے جلدی جلدی۔ یلعب، بولیے۔ یہ لفظ کی 2 قسم ہے نا، کیا کیا ہے 2 قسم؟ لفظ کی 2 قسمیں ہیں موضوع اور مہمل۔ ہاں، تو یہ لفظ کی 2 قسم موضوع اور مہمل میں سے یہ کیا ہے؟ موضوع ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یلعب کا معنی کھیلتا ہے۔ یلعب کا معنی کیا ہے؟ کھیلتا ہے ایک آدمی۔ ٹھیک ہے، کھیلتا ہے یا کھیلتا ہے یا کھیل رہا ہے، یہ ہوگا یلعب کا معنی، یعنی پریزنٹ میں کھیل رہا ہے۔ ٹھیک ہے، یا یلعب کا 2 معنی ہوتا ہے، ایک پریزنٹ میں کھیل رہا ہے، فی الحال کھیل رہا ہے، اور نمبر 2 مستقبل یعنی فیوچر میں کھیلے گا۔ دونوں معنی اس کا ہوتا ہے، اس میں دونوں معنی پایا جاتا ہے۔ تو دیکھیے یلعب کا معنی ہوا کہ نہیں ہوا؟ کوئی سینس ہوا، اس کا معنی ہوا۔ تو جب یہ معنی دار ہوا، ایک معنی رکھتا ہے، کیا معنی رکھتا ہے؟ کھیل رہا ہے، یہ ایک معنی ہے کہ نہیں ہے؟ ایک مطلب ہے۔ تو جب یہ معنی ہے تو یہ موضوع ہوا۔ کیا ہوا؟ جی جلدی بولیے۔ موضوع، ہاں جلدی بولا کہ لفظ کی 2 قسم موضوع اور مہمل میں سے کیا ہوا؟ موضوع ہوا، کیونکہ یہ معنی دار ہے۔ ٹھیک ہے، معنی رکھتا ہے۔ کیا معنی رکھتا ہے؟ کھیل رہا ہے۔ اور مفرد ہے یا نہیں؟
کیا بولیں گے؟ مفرد ہے یا نہیں؟ مفرد ہے، مفرد ہے کیونکہ یہ کیا ہے؟ اکیلا ہے. کیا ہے یہ؟ اکیلا ہے، اکیلا ہے. اکیلا ہے. ہاں اکیلا ہے، تنہا ہے. یہ صرف یہاں پر ایک فعل ہے، یہاں پر کوئی اسم بھی نہیں ہے، کوئی حرف بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پر نہ اسم ہے نہ حرف ہے، یہ اکیلا ہے، اس لیے یہ کیا ہے؟ موضوع ہے. یہ کیا ہے؟ مفرد ہے. کیا ہے؟ مفرد. مفرد ہے. اب یہ بتائیے گا مفرد کی جو 3 قسم ہے، اسم، فعل اور حرف، اس میں سے کیا ہے؟ مستقبل. ہاں جو پوچھ رہے وہ بتائیے. اسم، فعل اور حرف میں سے کیا ہے؟ اسم ہے. کیوں؟ اسم کی تعریف اس پر فٹ ہو رہی ہے، دیکھیے تو. فٹ ہو رہی ہے. فعل ہے، فعل. ہاں فعل ہے. کیوں فعل ہے؟ فعل کے اس میں زمانہ پایا جا رہا. دو بات بولیے. فعل کے تعریف میں 2 بات تھی. نمبر 1 جو جس کا معنی دوسرے کلمہ کو ملائے بغیر پتہ چلے، یعنی جو اپنا معنی خود بتائے. تو یلعبو یہاں پر اس کا معنی دوسرے کو نہیں ملائیں گے تو بھی پتہ چلے گا کھیل رہا ہے. تو کھیلنے کا معنی پایا جا رہا ہے کہ نہیں پایا جا رہا؟ جی پایا جا رہا ہے. تو دوسرے کو ملائے بغیر اس کا معنی پتہ چل رہا ہے. اور فعل کی تعریف کا دوسرا حصہ تھا کہ کوئی 3 زمانوں میں سے 3 ٹائمز میں سے کوئی ٹائم اس میں پایا جائے، کوئی بھی اس میں وقت پایا جائے، زمانہ پایا جائے. اس میں کون سا زمانہ پایا جا رہا ہے؟ ابھی کا. ہاں مستقبل ابھی کا. ہاں مستقبل بھی پایا جا رہا ہے اور حال بھی پایا جا رہا ہے. بتائے تھے نا اس میں دونوں معنی کرتے ہیں، دونوں معنی پایا جاتا ہے. اس میں حال کا بھی پایا جاتا ہے، مستقبل کا بھی. تو خیر اس میں کہنا یہ ہے کہ اس میں کیا بول رہے ہیں؟ حال مانے آنے والے ہی تو ہے. حال مانے ابھی، پریزنٹ، ابھی جو چل رہا ہے. سمجھیں؟ حال مانے ابھی جو چل رہا ہے، مستقبل مانے جو آئندہ آئے گا. آئندہ ہے. ہاں تو دیکھیے اس میں زمانہ پایا جا رہا ہے. جب زمانہ پایا جا رہا ہے تو یہ ہوگا فعل. کیا ہوگا؟ فعل. فعل. تو ہم نے اس کو پہچان لیا کہ یہ فعل ہے. کس طرح پہچانا؟ وجہ شناخت بتائیے. اس میں معنی پایا جا رہا ہے، اس لیے کہ اس کا معنی دوسرے کلمہ کو ملائے بغیر پتہ چل رہا ہے. اس لیے اس میں دوسرے کلمے کے بغیر معنی. یہ بتائیے اس کا معنی پتہ چل رہا ہے کہ نہیں پتہ چل رہا آپ کو؟ دوسرے کو ملائے بغیر. جی کھیلنے کا معنی پتہ چل رہا ہے، کچھ پتہ چل رہا ہے؟ جی پتہ چل رہا ہے نا. تو اس کو آپ اس کے ساتھ کوئی چیز نہ ملائیے، کوئی دوسرا اسم کو مت ملائیے، فعل کو مت ملائیے، حرف کو مت ملائیے، پھر بھی اس کا معنی پتہ چلے گا. کھیلنے کا معنی تو فعل تو اسی کو کہتا ہے جس کا معنی دوسرے کلمہ کو ملائے بغیر معلوم ہو، پتہ چلے. ٹھیک ہے، تعریف میں غور کیجیے، ذرا سا دھیان دیجیے اس میں، ہے نا. پتہ چلے تو اس میں پتہ چل رہا ہے. اور 3 زمانہ میں سے کوئی زمانہ پایا جا رہا ہے، حال بھی پایا جا رہا ہے، مستقبل بھی پایا جا رہا ہے، اس لیے یہ فعل ہوگا. اب ایک اور چیز دیکھیے گا، اسم بھی آ گیا، فعل بھی آ گیا. اب علا ہے. علا کے بارے میں بتائیے، موضوع اور مہمل میں سے کیا ہے؟ علا کے معنی ہے پر. کون سا پر؟ آسمان پر، زمین پر، میدان پر، کرسی پر، دیوار پر، یہ والا پر، پرندے کا پر نہیں. لفظ کی 2 قسمیں ہے، موضوع اور محمل. میں سے وہ موضوع ہے. موضوع ہے. کیوں موضوع ہے؟ کیوں موضوع ہے؟ کیونکہ یہ معنی دار ہے. ہاں معنی دار ہے. معنی دار ہے کیونکہ اس کا ایک معنی ہے. کیا معنی ہے؟ اعلیٰ معنی پر. تو یہ معنی ہے اس کا. ٹھیک ہے بہتر ہے.
یہ اب آگے بتائیے گا موضوع کی جو دو قسم ہیں مفرد اور مرکب، اس میں سے یہ کیا ہے؟ موضوع کی دو قسمیں ہیں یہ مفرد ہے۔ مفرد ہے، کیوں؟ کیونکہ وہ اکیلا ہے، وہ اکیلا، یہ کیونکہ یہ اکیلا ہے۔ ٹھیک ہے، بہتر ہے۔ اب آگے بتائیے مفرد کی تین قسم اسم فعل اور حرف میں سے کیا ہے؟ حرف۔ کیوں؟ وہ کلمہ جس کے بغیر کلمے کے ملائے بغیر معلوم نہ ہو۔ علی حرف کیوں ہے؟ علی حرف، ہاں کیوں ہے؟ علی حرف وہ اکیلا ہے، ہاں وہ اکیلا لفظ ہے۔ میں آپ سے تعریف نہیں پوچھ رہا ہوں، آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں اعلیٰ حرف کیوں ہے؟ تو کیوں ہے کا جواب اس طرح دیا جاتا ہے، حرف اس لیے ہے کہ اس کا معنی دوسرے کلمہ کو ملائے بغیر پتہ نہیں چل سکتا، اور اس میں کوئی زمانہ بھی نہیں پایا جاتا، بلکہ اتنا ہی بولیے حرف اس کو بولتے ہیں جس کا معنی دوسرے کلمہ کو ملائے بغیر معلوم نہ ہو۔ یہ تعریف پڑھے تھے، آپ پڑھے تھے نا؟ جی ہاں، تو آپ یہاں پر کیا بولیں گے؟ یہاں پر تعریف نہیں کریں گے، یہاں پر اس طرح بولیں گے اعلیٰ حرف اس لیے ہے کہ اس کا معنی دوسرے کلمہ کو ملائے بغیر پتہ نہیں چل رہا ہے۔ اعلیٰ کا معنی پر اس وقت تک پتہ نہیں چلے گا جب تک کہ اس کے بعد یہ نہ ملایا جائے کس پر؟ علی المیدانی، میدان پر، علی المدرسۃ، مدرسہ پر، علی الکرسی، کرسی پر، علی السقف، چھت پر، کس چیز پر؟ تو جب تک کہ یہ نہ بتائیں گے کس پر، تب تک کہ یہ پتہ نہیں چلے گا یہ پر کیا ہے، پر۔ تو اس لیے اعلی حرف ہوا۔ اب آگے بتائیے گا الحدیقۃ، الحدیقۃ کو معنی ہے باغ، یہ موضوع اور محمل میں سے کیا ہے؟ جلدی جلدی بتائیے۔ راجی الحدیقۃ مانے ہاں کیا معنی جس کے؟ الحدیقۃ کو معنی ہے باغ، باغیچہ۔ باغیچہ۔ لفظ کی دو قسمیں ہیں موضوع اور محمل۔ اس میں موضوع ہے، کیوں؟ کیونکہ یہ معنی دار ہے، معنی دار ہے۔ ٹھیک ہے، آگے بتائیے مفرد ہے یا مرکب ہے؟ موضوع کی دو قسم مفرد اور مرکب میں سے کیا ہے؟ مفرد ہے، مفرد ہے، کیوں؟ کیونکہ وہ اکیلا ہے، اکیلا لفظ، اکیلا لفظ۔ ٹھیک ہے، اور مفرد کی تین قسم اسم فعل حرف میں سے کیا ہے؟ جلدی بولیے۔ چلیے آپ بیٹھیے گا، کتاب کھولیے گا اور بیٹھ کر کے دھیان سے غور کیجیے گا اس میں، ٹھیک ہے؟ بعد میں کس طرح غور کریں گے کہ اس کی تعریف دیکھیے، تعریف کیا کی گئی ہے، تعریف میں کیا باتیں ہیں، اسم کی تعریف اس میں فٹ ہو رہی ہے نہیں ہو رہی ہے، فعل کی تعریف فٹ ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے، حرف کی تعریف فٹ ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے۔ جس کی تعریف فٹ ہوگی وہی یہ رہے گا، اگر اسم کی تعریف فٹ ہوگی تو اسم بنے گا، فعل کی تعریف فٹ ہوگی تو فعل بنے گا، حرف کی تعریف فٹ ہوگی تو حرف بنے گا۔ تینوں کی تعریف کو ایک ایک بار فٹ کیجیے گا، ٹھیک ہے؟ بیٹھ کر کے تب پتہ چلے گا سب کیا کہ کون اسم ہے، کون فعل ہے، کون حرف ہے۔ میں ایک بار کرا دیتا ہوں ویسے، ٹھیک ہے؟ آپ بعد میں بیٹھ کے خود سے غور کریے گا۔ الحدیقۃ یہ مفرد کی تین قسم اسم فعل اور حرف میں سے اسم ہے، کیونکہ اسم کی تعریف کا دو حصہ تھا۔ نمبر ایک، اس کا معنی دوسرے کلمہ کو ملائے بغیر معلوم ہو، تو اس کا معنی دوسرے کلمہ کو ملائے بغیر پتہ چلتا ہے، معلوم ہوتا ہے۔
ٹھیک ہے، کسی کو ملانے کی ضرورت نہیں ہے۔ حدیقت کا معنی جو باغ ہے، باغ، یہ خود بخود پتہ چل جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو ایک حصہ ہو گیا اسم کا۔ دوسرا حصہ کیا تھا اسم کی تعریف کا؟ 3 زمانوں میں سے کوئی زمانہ اس میں نہ پایا جا رہا ہو، اس میں کوئی زمانہ نہیں پایا جاتا، تو یہ ہوا اسم، ٹھیک ہے۔ تو شناخت یعنی پہچان بھی ہو گئی، اور وجہ شناخت یعنی پہچاننے کی وجہ بھی میں نے بتا دی آپ کے سامنے۔ اب آگے ہے المطر۔ المطر اس کو اس طرح بولیں گے، لفظ کی 2 قسم، موضوع اور مہمل میں سے موضوع ہے، کیونکہ یہ معنی رکھتا ہے، معنی دار ہے۔ کیا معنی ہے؟ المطر کا معنی ہے بارش۔ کیا معنی ہے؟ بارش، ہاں۔ اور موضوع کی 2 قسم، مفرد اور مرکب میں سے مفرد ہے، کیونکہ یہ اکیلا ہے، تنہا ہے۔ اور مفرد کی 3 قسم، اسم، فعل اور حرف میں سے اسم ہے، کیونکہ اس کا معنی دوسرے کلمہ کو ملائے بغیر پتہ چلتا ہے اور اس میں کوئی زمانہ نہیں پایا جاتا۔ انقطع، انقطع کا معنی بند ہوا، رک گیا۔ انقطع بند ہو گیا، رک گیا، ٹھیک ہے۔ انقطع، ہاں، بولتے ہیں نا بارش منقطع ہو گئی، بارش رک گئی۔ بجلی منقطع ہو گئی، بجلی یعنی چلی گئی، ہے کہ نہیں۔ راستہ منقطع ہو گیا یعنی راستہ بند۔ تو اس طرح منقطع کا معنی ہوتا ہے ہاں، انقطاع کا معنی ہوتا ہے بند ہونا، رکنا، کسی چیز کا کٹ جانا یعنی بند ہو جانا۔ تو دیکھیں، انقطاع موضوع کی 3 قسم، مفرد لفظ کی 2 قسم، موضوع اور مہمل میں سے موضوع ہے، کیونکہ اس کا معنی ہے، معنی کیا ہے؟ بند ہوا۔ اور موضوع کی 3 قسم، میرے ساتھ ہاتھ ہلکا ہلکا دہراتے بھی رہیے آپ۔ موضوع کی 3 قسم، اسم، موضوع کی 2 قسم، کتنی ہے موضوع کی؟ 2 قسم، مفرد اور مرکب میں سے یہ مفرد ہے، کیونکہ اس کا معنی ایک ہے، صرف کیا معنی ہے؟ بند ہوا۔ کیا بند ہوا؟ بند ہوا، یہ سب نہیں بتایا جا رہا، صرف بند ہوا، ٹھیک ہے۔ تو یہ اکیلا ہے۔ اور مفرد کی 3 قسم، اسم، فعل اور حرف میں سے فعل ہے، کیونکہ فعل کی تعریف میں 2 حصہ تھا، 2 پارٹ تھے۔ نمبر 1، اس کا معنی دوسرے کلمہ کو ملائے بغیر پتہ چلے، معلوم ہو۔ تو یہاں پر ایسا ہی ہے، اس کا معنی دوسرے کلمہ کو ملائے بغیر پتہ چل رہا ہے، پتہ چل رہا ہے کہ بند ہونے کے بارے میں بات چل رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اور 3 زمانوں میں سے کوئی زمانہ اس میں پایا جا رہا ہے۔ کیا زمانہ پایا جا رہا ہے؟ ماضی کا زمانہ۔ کیا زمانہ؟ ماضی پایا جا رہا ہے، ماضی کا، گزرا ہوا زمانہ پایا جا رہا ہے۔ بند ہوا، ترجمہ کیا کیا تھے؟ بند ہوا، تو گزرا ہوا زمانہ پایا جا رہا ہے۔ بند ہوا۔ اب آگے دیکھیں، جسقن۔ جسقن یہ کوئی مطلب نہیں، معنی نہیں ہے اس کا، بیکار لفظ ہے۔ تو لفظ کی 2 قسم، موضوع اور مہمل میں سے یہ موضوع ہے، ختم، یہیں پہ ختم ہو جائے گا۔ موضوع کی کوئی قسم اس میں نہیں ہے، آگے نہیں جائے گی بات، ہے نا۔ لفظ کی 2 قسم، موضوع اور مہمل میں سے کیا ہے؟ مہمل ہے، اور مہمل کی کوئی قسم نہیں ہے، تو بات یہیں پر ختم ہو گئی۔ شناخت ہوگی ہو یا اس کا کیا شناخت ہے، کیا پہچان ہے؟ اس کو آپ نے کیا پہچانا؟ مہمل۔ کس طرح پہچانا؟ اس طرح پہچانا کہ اس کا کوئی معنی نہیں ہے۔ آگے ہے فی۔ فی کے معنی ہے میں، یعنی میں کا مطلب زمین میں، آسمان میں، کرسی میں۔ تو جب تک کہ فی کے ساتھ دوسرا کسی کو نہیں ملاتے ہیں تب تک کہ فی کا معنی ہی پورا نہیں ہوگا۔ جب تک یہ نہیں بتائیں گے کس چیز میں، اگر صرف میں بولیں گے تو کچھ پتہ نہیں چلے گا کہ کیا ہے، میں کیا ہے۔ بولیں گے کرسی میں تو پتہ چلے گا کرسی کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ کرسی میں کچھ ہے، ٹھیک ہے۔ تو جب تک کہ فی کا معنی، جب تک کہ فی کے ساتھ دوسرے کو نہیں ملایا جائے گا اس کا معنی پتہ نہیں چلے گا۔ تو یہ لفظ کی 2 قسم، موضوع اور مہمل میں سے موضوع ہے، کیونکہ یہ معنی دار ہے، اس کا معنی ہے کیا؟ میں۔ اور موضوع کی 2 قسم، مفرد اور مرکب میں سے یہ مفرد ہے، کیونکہ یہ اس کا معنی ایک ہے۔ ایک کیا ہے؟ ایک میں، ایک معنی ہے۔ اور مفرد کی 3 قسم، اسم، فعل اور حرف میں سے یہ حرف ہے، کیونکہ اس کا معنی دوسرے کو ملائے بغیر پتہ نہیں چل سکتا۔ اور حرف اسی کو بولتے ہیں جس کے معنی دوسرے کلمہ کے ملائے بغیر معلوم نہ ہو۔ تو یہاں پر اس کے معنی دوسرے کلمہ کو ملائے بغیر پتہ نہیں چلتا ہے، اس لیے یہ کیا ہوا؟ حرف ہوا۔ اس کے بعد ہے مرسامن۔ مرسامن کے معنی پینسل۔ لفظ کی 2 قسم، موضوع اور مہمل میں سے موضوع ہے، کیونکہ یہ معنی دار ہے۔ موضوع کی 2 قسم، مفرد اور مرکب میں سے مفرد ہے،
کیونکہ یہ اکیلا ہے، اور مفرد کی 3 قسم اسم، فعل اور حرف میں سے اسم ہے کیونکہ اس کے معنی دوسرے کلمہ کو ملائے بغیر پتہ چلتا ہے اور اس میں کوئی زمانہ نہیں پایا جاتا ہے۔ مرسامن کے ساتھ کوئی دوسرا کلمہ مت ملائیے، کوئی بات مت ملائیے، کوئی چیز مت ملائیے، صرف مرسامن بولیے اکیلا، تو پتہ چلے گا پھر بھی کہ اس کا معنی کیا پینسل ہے۔ آدمی کے ذہن میں پینسل کا دھیان آئے گا، جیسے ہی بولا جائے گا مرسامن اس کا معنی پتہ چل جائے گا، پینسل، اس کی طرف دھیان چلا جائے گا۔ تو مرسامن بولتے ہی اس کا معنی پتہ چل جاتا ہے، اس میں دوسرے کلمہ کو ملانے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، اس لیے کیا ہوا، یہ کیا ہوا، اسم ہوا، اور اس میں کوئی زمانہ بھی نہیں پایا جاتا ہے۔ سبورتن، سبورتن کے معنی ہے بورڈ جس میں لکھا جاتا ہے۔ تو سبورتن لفظ کی 2 قسم، لفظ کی 2 قسم موضوع اور مہمل میں سے موضوع ہے کیونکہ یہ معنی دار ہے۔ موضوع کی 2 قسم مفرد اور مرکب میں سے مفرد ہے کیونکہ اس کا معنی ایک ہے، ایک معنی ہے اس کا، بورڈ ہے۔ اور مفرد کی 3 قسم اسم، فعل اور حرف میں سے اسم ہے کیونکہ اس کا معنی دوسرے کو ملائے بغیر پتہ چلتا ہے اور اس میں کوئی زمانہ نہیں پایا جاتا۔ ٹھیک ہے، اسی طرح سب کو ایسے ایسے بولنا ہے جس طرح بول رہا ہوں۔ شناخت بھی کیجئے یعنی پہچان بھی کیجئے، اور وجہ شناخت یعنی کس وجہ سے آپ نے پہچانا ہے، کس طرح پہچانا اس کو بھی بیان کیجئے، اس کو بھی ساتھ ساتھ بولیں گے۔ تو نصر لفظ کی 2 قسم موضوع اور مہمل میں سے موضوع ہے کیونکہ معنی دار ہے۔ موضوع کی 2 قسم مفرد اور مرکب میں سے مفرد ہے کیونکہ اس کا معنی ایک ہے، تنہا ہے۔ اور مفرد کی 3 قسم اسم، فعل اور حرف میں سے اسم ہے کیونکہ اس کا معنی دوسرے کلمہ کو ملائے بغیر پتہ چلتا ہے اور اس میں کوئی زمانہ نہیں پایا جاتا۔ کس کے بارے میں بات چل رہی تھی؟ نصر کے معنی، نصر میں چل رہی تھی، غلط ہو گئی پھر تو، دھیان میرا کہیں اور چلا گیا۔ تو دیکھیں نصرہ یہ لفظ کی 2 قسم مفرد اور مرکب میں سے کیا ہے؟ نصرہ کا معنی تو بتایا ہی نہیں۔ نصرہ کے معنی ہے مدد کیا۔ کیا معنی ہے؟ کیا معنی؟ کیا، مدد کیا۔ تو لفظ کی 2 قسم موضوع اور مہمل میں سے موضوع ہے۔ موضوع کی 2 قسم مفرد اور مرکب میں سے مفرد ہے کیونکہ اکیلا ہے، اور مفرد کی 3 قسم اسم، فعل اور حرف میں سے فعل ہے کیونکہ اس کا معنی دوسرے کو ملائے بغیر پتہ چلتا ہے اور اس میں زمانہ پایا جاتا ہے۔ کون سا زمانہ پایا جاتا ہے؟ ابھی کا، ہاں، گزشتہ زمانہ، ماضی پایا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو ایسے ہی ضرب، ضرب کا معنی ہے مارا۔ کیا معنی ہے؟ مارا۔ تو مارا، یہ بھی لفظ کی 2 قسم موضوع مہمل میں سے موضوع ہے کیونکہ معنی دار ہے۔ موضوع کی 2 قسم مفرد مرکب میں سے مفرد ہے کیونکہ اکیلا ہے۔ مفرد کی 3 قسم اسم، فعل، حرف میں سے فعل ہے کیونکہ اس کا معنی دوسرے کلمہ کو ملائے بغیر پتہ چلتا ہے اور کوئی زمانہ اس میں پایا جاتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ پایا جاتا ہے۔ کون سا زمانہ پایا جاتا ہے؟ ماضی کا زمانہ۔ سمجھے؟ اس طرح ہر بات پر دھیان دیں گے اور غور کریں گے تو اس طرح آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ کیا ہے۔ تعریف کو لا کر کے اس کے اوپر فٹ کیجئے، فٹ ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے اسی سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہاں پر کیا ہے اور کون ہے۔ تو ابھی جو آپ کو میں نے اس طرح کرایا ہے کہ لفظ کی 2 قسم موضوع اور مہمل میں سے یہ ہے، موضوع میں سے یہ ہے، وغیرہ وغیرہ، یہ اس کو بولتے کیا ہے؟ اجرا۔ کیا بولتے ہیں اس کو؟ اس طرح کرنے کو اجرا بولتے ہیں۔ اجرا کے ذریعے سے آپ پوری کتاب کو 2 منٹ میں بیان کر سکتے ہیں۔ کیا کر سکتے ہیں؟ 2 منٹ میں، ہاں، بیان کر سکتے ہیں 2 منٹ میں۔ اب اجرا دیکھیے، میں ایک لفظ کا جو اجرا کر رہا ہوں اس میں 2 سبق کو 1 منٹ میں بتا دے رہا ہوں، ہے نا؟ یہ آسان طریقہ ہے کسی چیز کو پہچاننے کا اور اس کو پختہ کرنے کا، سمجھیں؟ آسان طریقہ ہے۔ تو اس طرح آپ کو جب تعریف اچھے سے یاد ہوگی ہر چیز کی نا تو اجرا کرنا آسان ہوگا، اور جب اجرا کرنا آ جائے گا آپ کو تو آپ کو پھر پڑھنا بھی آ جائے گا، کہاں پر زبر لگانا، کہاں زیر لگانا، کہاں پیش لگانا ہے، ٹھیک ہے، اور کیوں لگانا ہے۔ تو آپ سبق کو پختہ یاد کریں گے، ٹھیک ہے، اور